آئیے اس سلسلے میں ملواتے ہیں آپ کو ایسے جانوروں سے جو نہ صرف سانپ، کیکڑا، مگرمچھ، خطرناک کچھوا، اژدہا کھاتا ہے بلکہ کوئی بھی طاقتور ترین جانور بھی اس کے سامنے بے بس ہے اور اس سے پنگا نہیں لیتا۔ بڑے بڑے مگرمچھ اور جاگوار جو سب سے زیادہ طاقتور جنگلی شیر کے خاندان کا جانور ہے، وہ بھی اس جانور کے پاس نہیں بھٹکتا، حالانکہ یہ سائز میں ان دونوں سے چھوٹا ہے۔ آخر ایسا کیا خاص ہے کہ اس جانور میں؟ دراصل مسٹیلیڈائی لمبے جسم، چھوٹے پاؤں اور لمبی گردن والے جانور کے خاندان کا نام ہے۔ ہنی بیجر کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور میری ہنی بیجر اسی خاندان کی نسل سے ہے۔ اسی خاندان کا ایک اور جانور سٹوٹ جو اپنے سے کئی گنا بڑے خرگوش کا شکار کر لیتا ہے اور پھر یہ جانور اوٹر لگتا ہے۔ اس پورے خاندان میں بدماشی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اوٹر کی 3 قسمیں ہیں اور پھر ان کی آگے سے نسلیں ہیں۔ کل ملا کر 13 نسلیں سوائے آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا کے دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں۔ یہ 3 نسلیں کچھ یوں ہیں۔ میرین اوٹرز نہایت نایاب نسل ہے جو ایسے سمندر کے ساحلوں پر ملتی ہے جو پہاڑی ہوں اور ساتھ میں ساحلوں پر نباتات ہوں۔ نمکین پانیوں کا یہ رہائشی زیادہ تر براعظم جنوبی امریکہ کے مغربی ساحلوں پر ملتا ہے۔ سی اوٹرز سمندروں میں ایسی جگہ پر ملتا ہے جہاں کیلپ فارسٹ ہوں۔ کیلپ لمبی بوٹی نما بیلوں کا پودا ہے جو زیر سمندر اگتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی 70% آکسیجن سمندری پودوں سے آتی ہے اور زیر سمندر بھی مختلف قسم کے پودوں کے جنگلات ہیں۔ یہ اوٹر کیلپ جنگلات کا مالی ہے اور وہاں کی مخلوق کو کھا کر ان کی تعداد میں بیلنس رکھتا ہے۔ سیمی ایکویٹک اوٹرز آدھی خشکی اور آدھا پانی، یہ والی نسل بڑی تعداد میں موجود ہے اور اس کی 2 نسلیں پاکستان میں سندھ اور ہمالیاتی پہاڑوں کے نیچے پائے جانے والے علاقوں میں موجود ہے، تاہم یہاں ان کی آبادی انتہائی کم ہے۔ اسی قسم میں سب سے بڑی نسل دی جینٹ اوٹرز ہے۔ نہ صرف یہ سب سے بڑی اوٹر کی نسل بلکہ مسٹیلیڈائی خاندان کا بھی سب سے بڑا جانور ہے۔ یہ صرف براعظم جنوبی امریکہ کے دریا امازون میں ایسے علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں پانی سے بنی زیادہ تازہ جھیلیں اور جنگل ہوں۔ جائنٹ اوٹر کی یہ خاص اور سب سے بڑی نسل 5.5 فٹ تک بڑھ سکتی ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں ایسے بنے ہیں کہ پنجے لمبے تاکہ پانی سے باہر کناروں پر اپنی غار بنا سکے۔ پاؤں کی انگلیوں میں جھلی جو تیرنے میں مدد کرتی ہے۔ ان کی لمبی دم ان کو پانی میں بیلنس رکھنے اور مڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان کے جسم کی کھال پر انتہائی گھنے بال ہوتے ہیں، یہ 1 انچ زیادہ پر تقریباً 10 لاکھ بال ہوتے ہیں۔ ان کا فائدہ دراصل یہ ہے کہ ان کے بالوں میں ہوا کے چھوٹے بلبلے جمع ہوتے رہتے ہیں جو پانی کو اس کی اندرونی کھال تک پہنچنے نہیں دیتے، جو اگر گیلی رہے تو خراب ہو کر زخمی ہو جائے گی۔ اس کے بچوں کے بال بھی گھنے ہوتے ہیں اور ان میں ہوا زیادہ جمع رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ تیرتے رہتے ڈوب نہیں سکتے۔ اس کی لمبی مونچھیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں دراصل انتہائی حساس سینسر ہیں جو پانی میں مچھلیوں کی حرکت کو نوٹ کر کے اس کو شکار کا پتہ دیتے ہیں۔ ماہرین نے یہاں تک دریافت کیا ہے کہ اوٹر پانی میں ایک بلبلا بھیج کر پانی واپس ناک میں کھینچ لیتا ہے۔ اس سے مچھلیوں کی خوشبو کا پتہ لگاتا ہے، مطلب پانی میں سونگھ سکتا ہے۔ پانی کے اندر یہ 5 منٹ تک رہ سکتا ہے اور اس دوران ناک کے نتھنے بند کر لیتا ہے۔ اس کے سینے پہ سفید رنگ ہوتا ہے جس سے ایک دوسرے کو اپنی پہچان کراتے ہیں۔ اوٹر بطور شکاری کیسے کام کرتا ہے؟ یہ کمال کا شکاری جانور ہے اور اس کے شکار کی کامیابی کا راز ان کا حسن اتفاق ہے۔ ان کو اکٹھے دیکھ کر کسی جانور کی ہمت نہیں پڑتی کہ ان کو پاؤں بھی لگا سکے۔ مگرمچھ کے سامنے سینہ تان کر چلتا اور لیٹا رہتا ہے۔ مگرمچھ اس سے منہ پھیر کے رکھتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک کو چکی کاٹی تو سارا خاندان میری بوٹیاں نوچ لے گا۔ در حقیقت مگرمچھ کا کیمن کا شکار کرتا ہے۔ یہ گروہ کی شکل میں اس پر حملہ آور ہوتے، کچھ آگے سے مگرمچھ کی گردن پکڑتے اور باقی پیچھے دم سے اسے زندہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ انتہائی دہشت ناک اور وحشی قسم کا لگڑ بگڑ جیسا طریقہ کار یہ رکھتے ہیں۔ سنیپنگ کچھوا جس کی کاٹنے کی طاقت انتہائی زیادہ ہے اسے بھی پکڑ لیتے ہیں۔ سانپ کو کھانا تو ان کے بائیں پنجے کا کھیل ہے۔ چھوڑیں ایناکونڈا اسدے کی شامت لے آتے ہیں۔ یہ شیر کے خاندان کا سب سے بڑا طاقتور ترین جبڑا رکھنے والا جانور ہے۔ جاگوار ان کے علاقے کا ہے لیکن مجال ہے ان کو پکڑے، بلکہ ان کو جاگوار کے پیچھے بھاگتے دیکھا گیا ہے، خاص کر وہ ان کے علاقے میں آ جائے۔ یہ انتہائی علاقائی جانور ہے، اپنے علاقے کا بادشاہ جو کسی اور کی انٹری برداشت نہیں کرتا۔ ان کا گروہ 6 سے 8 اوٹرز پر مشتمل ہوتا ہے اور زیادہ تر یہ مچھلیاں مثلاً کیٹ فش کھاتے ہیں، لیکن پیرانہا خونخوار مچھلی جس پہ کئی فلمیں بنی ہیں اور کیمے والی مشین کی طرح کسی جانور کا جسم سیکنڈوں میں چاٹ جاتی ہیں، اوٹر کی مرغوب غذاؤں میں سے ایک ہے۔ اوٹر کے متعلق متفرق حقائق کچھ یوں ہیں۔ اوٹر اپنے پیشاب اور گوبر جسے سپرینٹ کہتے ہیں اس کے ذریعے
پانی سے باہر مختلف پتھروں پر اپنے نشان لگاتا ہے۔ اس سے یہ اپنے گروہ کی نشاندہی اور مادہ کی پہچان بھی کرتا ہے۔ اوٹر پانی کے جنگل والی جھیلوں کے کنارے پر گڑھا کھود کر اپنا گھر بناتا ہے۔ اس کا لمبا پائپ جیسا جسم بنا ہی ایسے ہے تاکہ اس میں سیدھا گھس جائے۔ 3 مہینوں بعد مادہ 1 سے 3 بچے دیتی ہے جو زیادہ تر اس کے سینے پر پانی میں رہتا ہے۔ اوٹر بہترین عقل رکھتا ہے، پانی سے پتھر نکال کر بغل میں رکھ دے گا اور سیپی والے کیڑے اکٹھے کر کے پانی میں ہی اپنے ہی پیٹ پہ ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے اس کا کھول توڑے گا اور آرام سے ہلکا پھلکا سنیک کھائے گا۔ خطرے اور بڑے شکار کے وقت اوٹر کی آوازیں ننھے انسانی بچوں جیسی ہوتی ہیں۔ اوٹرز والے علاقوں میں قریبی گھروں کے تالابوں میں اکثر اوٹرز گھس جاتے ہیں اور انسانوں پر حملہ آور بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاقے میں نہائیں گے تو خطرے سے خالی نہیں۔ اوٹرز سے ماحولیاتی آلودگی کو کیا فائدہ ہے؟ قدرت نے ان کو آبی نباتات کی حفاظت پر مامور کر رکھا ہے۔ سمندری اوٹر اگر نہ ہوں تو وہاں دوسرے جانور اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آبی جنگلات ختم کر کے رکھ دیں گے۔ دوسرے اوٹرز کا بھی یہی کام ہے۔ قدرت کا نظام ایسے ہی حرکت میں ہے۔ اوٹرز خطرے میں ہیں۔ اوٹرز کی بہت ساری نسلیں اور یہ جائنٹس اوٹر بھی معدومیت کے خطرے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کی کھال بہت موٹی زبردست ہے جس کے لیے اسے مارا جاتا رہا ہے۔ پاکستان میں رہنے والی نسلیں اگر نظر آئیں ان سے دور رہیے تاکہ یہ ماحول دوست جانور ہماری خدمت میں لگا رہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر